12th April 1973, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him as a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed. The preamble of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. امپورٹڈ حکومت کے اتحاد نے اپنی تمام سیاسی زندگی قوم کے سامنے اپنے آپ کو آئین اور جمہوریت کا علم بردار ظاہر کیا۔ آج وہی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین کی فلاں شق پر عمل نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 11 مہینوں میں عوام کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کی فہرست میں اب عوام سے ووٹ کا حق چھین لینا بھی شامل ہو چکا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات نہ کرا کر امپورٹڈ حکومت عوام سے صرف اور صرف ووٹ کا حق چھیننا چاہتی ہے۔ 1972 کے آئین پاکستان آرٹیکل 19 کے تحت پاکستان کی عوام کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے۔ ہمارا ووٹ ہماری آواز ہے، آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے۔ جب آئین آپ کو آزادی رائے کا اختیار دیتا ہے تو پھر پاکستانی عوام کو اب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہی ہوگی۔ جس طرح آرٹیکل 19 پاکستان کی عوام کو ووٹ کا حق دیتا ہے، اسی طرح آرٹیکل 224 الیکشن اور ضمنی الیکشن کا وقت معین کرتا ہے۔ جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو اسمبلی کے لیے عام انتخابات اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کی مدت کے اندر کرائے جائیں گے، اور انتخابات کے نتائج کا اعلان انتخابات کے اختتام کے 14 دن کے اندر کیا جائے گا۔ الیکشن ہارنے کے خوف سے آج امپورٹڈ حکومت عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنے کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئینی بحران کی ذمہ دار صرف اور صرف پی ڈی ایم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت آپ کو مختلف بیانیوں کے ساتھ نظر آئے گی، پھر چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا ٹی وی ٹاک شو۔ پی ڈی ایم آپ کو ہمیشہ اداروں اور عدالتوں کو ہراساں کر کے اپنی مرضی کے فیصلے منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہوئے نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آئین کو پامال کیا جا رہا ہے اور عدالتوں اور ججوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کا عدالتوں پر حملہ کوئی نئی بات نہیں۔ آج ایک بار پھر نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں فل بینچ کا مطالبہ کر رہی ہیں تاکہ الیکشن تاخیر سے ہوں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عوام اپنے حق سے محروم رہ جائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت فل بینچ کی آڑ میں الیکشن نہ کرانے کے کتنے بہانے بنا رہے ہیں۔ ہم عدالت عظمیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان نو انسرٹن ٹرمز کہ انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا۔ یہ عدلیہ کی جیت ہے، یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں، خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں۔ اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں۔ جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے، چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے، چیف جسٹس کی مرضی آئین کا کیا ہے، یہ روایت ہم توڑنے۔ تو جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں، خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں۔ اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو میں ایک جمہوریت پسند کارکن ہوں پولیٹیکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے پولیٹیکل، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے ملک کے اندر۔ اس نے وہاں پہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا، پھر اس اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو کوئی تقریباً 1.5-2 مہینے چلایا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ بحرانی کیفیت جو ہے یہ جاری رہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جاری رہے اور ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ اب جناب اسپیکر، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ
اسمبلیاں توڑنے کے بعد اب 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن کروانے کی جو ہے وہ آئینی قدغن ہے. ویسے 30 اپریل جو ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہے. میم الیکشن نہ کروانا کیا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ میم الیکشن نہ کروانا. دیکھیں بات الیکشن کرانے کی نہیں ہے. اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. وہ صرف ملک میں یہ تماشا چاہتا ہے. الیکشن اگر کوئی اس ملک میں کرا سکتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ہو تو وہ جمہوری جماعتیں ہیں. کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ریگولر ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں وہ کر سکے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ریگولر ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں وہ کر سکے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ریگولر ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں وہ کر سکے. الیکشن کمیشن کو فائنانس بھی چاہیے, الیکشن کمیشن کو فوج بھی چاہیے, قانون نافذ کرنے والوں کی سپورٹ بھی چاہیے. اور کیا الیکشن کمیشن کو دونوں ادارے جو ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ ملبہ ڈالیں گے حکومت پہ, کیوں ڈالیں بھائی؟ آپ ملبہ ڈالیں میرے پہ کہ فوج بھی حکومت کے ماتحت ہی ہوتی ہے سر, فائنانس بھی حکومت کے ماتحت ہے. کون سی آئینی پروویژن ہے جو کہتی ہے اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے؟ بات دیکھیے آرٹیکل 224 کے اوپر آپ پارلیمنٹری ڈیبیٹس نکال کے آپ چیلنج قبول کر لیں, عطا تارڑ صاحب چیلنج قبول کر لیں کہ 224 اکٹھے الیکشن کی بات کرتا ہے. بات یہ ہے میں آپ کے سارے چیلنج قبول کروں گا, آپ تسلی رکھیں. بات یہ ہے نہیں آپ آئے نا ایسے نہیں ہے. منصور صاحب کے پروگرام میں آپ چیلنج قبول کریں کہ 224 اکٹھے الیکشن کی بات کرتا ہے. جا کے کہیں گے آ جاؤں گا اس کی نہیں اسی پہ منصور کے پروگرام میں, نہیں منصور کے پروگرام میں 1 to 1. سر ایک منٹ ٹھہریں. تارڑ صاحب ڈو یو ایکسپٹ دس چیلنج؟ تارڑ صاحب ڈو یو 3-3.5 مہینے کے اندر نئی حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں, اور پھر کیونکہ 90 دن تو اب کلاس نہیں رہی, اب تو یہ ہے کہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں. سو الیکشن کمیشن مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں 3.5 مہینے میں کر کے اور 35-40 دن جب تک اس کو ریکوائرڈ ہے اتنے دنوں کی ڈیٹ دے کے, تو تقریباً یعنی 30 اپریل سے آگے 3.5 مہینے میں اگر رہا ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر, یہ آئین کا تقاضا اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم کورٹ ایک عامر جنرل مشرف کو 3 سال میں الیکشن کرانے کا اجازت دے رہا تھا. کہا جا رہا ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر, یہ آئین کا تقاضا اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم کورٹ